كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وفي السنن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایاس بن معاویہ نے جو فرمایا تھا کہ قاضی اگر اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد خطا ہو تو وہ جہنم میں ہوگا، تو یہ غلط بات، کیونکہ مجتہد جب بھی اجتہاد کرتا ہے اگر وہ خطا پر بھی ہو یعنی غلط اجتہاد کر بیٹھا، اللہ اس کو پھر بھی اجر دے، یعنی سزا نہیں بلکہ جزا ملتی ہے کہ اس نے محنت کی، اجتہاد کی. اور اگر اجتہاد کرے اور اس اجتہاد کے مطابق حق پر پہنچ جائے تو اللہ اس کو دوہرا اجر. اس لیے یہ معروف ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے. ان اخطاء فلہ اجر، اگر غلط کر بیٹھے تو اس کے لیے ثواب ہوگا. وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اور اگر وہ صحیح بات پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اجتہاد ان مسائل میں کیا جاتا ہے جو مسائل منسوس نہ ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، مسئلہ لوگوں کے دماغ میں بڑی الجھن ہو جاتی ہے. جو مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے یا حدیث مبارک میں موجود ہے یا اس کا اصل اجماع صحابہ میں موجود ہے، اس کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اجتہاد کرنے. اجتہاد تب ہوگا جب اصل کتاب و سنت میں نہ ملے. جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے لیے والی بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں جو جھگڑے آئیں گے تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے سامنے فیصلہ جو اللہ کا قرآن کہے گا وہ فیصلہ کروں. آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو تو نکاح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں.
حضور نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو صحابی نے کہا فاجتہد، اب میں اجتہاد کروں گا. تو حضور بڑے خوش ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اب مثلا 5 نمازیں ہیں، اس کے لیے اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم مسئلہ ہے. ساری زندگی میں حج ایک دفعہ ہے، قرآن میں موجود ہے، بات ختم ہو گئی. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، بات ختم ہو گئی. نصاب زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرما دیا ہے، بات ختم ہو گئی. تو مسائل ان میں اجتہاد ہوگا جن کا اصل نمی. ایک بات یہ یاد ہے. دوسرا، اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ چاہے اجتہاد کر لے. اجتہاد کے لیے بھی شروط ہوتے ہیں کہ اجتہاد کرنے والا عالم ہو، کتاب و سنت پہ اس کی بڑی وسیع نظر ہو، ناسخ اور منسوخ پہ اس کی بڑی وسیع نظر ہو، استنباط احکام کا علم رکھتا ہو. اس کے سامنے پھر مسائل رکھے جائیں. یہ نہیں کہ جو چاہے وہ میری طرح 2 جماعت پڑھے تو مجتہد بن جائے، یہ نہیں ہوتا. اور تیسری بات، ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ مثلا ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ آپ سے سوال کرتا ہے جی اس مسئلے پر جی ہمیں قرآن سے جواب دیں. تو یہ بات جو ہے یاد رکھو، یہ اہل قرآن تو کہہ سکتا ہے جس کا حدیث پہ ایمان نہیں. اس کو تو یہ بات کہنی ہے اور ہم پھر اس کا جواب دیں. اسی طرح ایک آدمی کے سامنے بڑھو کر یہ حدیث دکھائیں، یہ سوال بھی غلط ہے. پہلے بات کو سمجھیں، یہ بالکل سوال ہی غلط ہے. جب سوال دعوے کے مطابق ہی نہ ہو تو سوال غلط ہوتا. جو آدمی اہل سنت والجماعت ہے ان کے نزدیک جو چیزیں ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح یہ مسئلے بڑے ضروری ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس شرعی، یعنی قیاس مذموم نہیں، قیاس محمود، قیاس شرعی. تو ان 4 چیزوں کے مطابق وہ سوال کرے کہ جی یہ مسئلہ مجھے بتائیں، قرآن میں یا سنت میں یا اجماع میں یا قیاس شرعی میں، جہاں ہو مجھے بتائیں. اس کا سوال اب ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو جواب دیں گے. اگر وہ صرف ایک بات کا سوال کرتا ہے تو یہ تو بے عین ہی وہی بات ہوگی جیسے کوئی کہے کہ جی مجھے مسئلہ قرآن میں دکھاؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حدیث پر اعتماد نہیں کر رہا. اچھا، اسی طرح ایک آدمی صرف یہ دعویٰ کرے کہ جی اس بات کی آپ کے پاس حدیث ہے، اس کا معنی اجماع کو وہ نہیں مانتا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قیاس شرعی کو نہیں مانتا. اور اگر اجماع اور قیاس شرعی کا انکار کر دے تو پھر تو اللہ رحمت کرے اور تو دین آدھا ختم ہو جائے. اس لیے ہمیشہ پہلے سمجھا کریں، جو سوال کریں اس کو پوچھو کہ بھئی تم کہتے ہو قرآن سے دکھاؤ، حدیث کو نہیں مانتے. اچھا وہ کہ حدیث، اچھا آپ اجماع کی قائل نہیں ہے، اجماع صحابہ کے منکر ہیں آپ، قیاس شرعی کے منکر میں، تو اہل سنت والجماعت سے بندہ خارج ہو گیا. اہل سنت والجماعت کے تو مستدلات ہی 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع صحابہ اور قیاس شرعی. قیاس شرعی کیا ہوتا ہے کہ انہی قرآن و سنت کی مسائل کی روشنی میں ان پہ قیاس کیا جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جب سامنے ہوں گی، اب جو ہے کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا اللہ کی رحمت سے. پھر ہر بات جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. یعنی کوئی بھی مسئلہ لے لیں. اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر اگر وہ کہہ دی ہم تو قرآن کے سوا کسی بات کو نہیں مانتے،
اللہ نے قرآن اتارا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں جی اذان قرآن میں دکھائیں کہاں ہے، اور ٹھنڈا ہو جائے گا آرام۔ تو پوچھیں گدا حلال ہے یا حرام، تو لازمی بات ہے کہے گا حرام، اس کو قرآن میں دکھاؤ۔ تم تو قرآن کو مانتے ہو نا، قرآن میں دکھاؤ۔ اس سے پوچھو کہ جی مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں یا 4، وہ کہے گا 3 کو قرآن شریف میں دکھاؤ جس آیت میں ہو کہ مغرب کی 3 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو۔ اسی طرح بھی عین ہی مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی کہ حدیث سے مبارک، بھائی اللہ کے بندے، حدیث میں ایک چیز کا اصل ہوتا ہے لیکن پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات۔ ایک بات یہ دماغ میں رکھ، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سنت اس کو کہا جاتا ہے جس عمل پہ حضور پاک نے مواظبت فرمائی ہو۔ یہ مسئلہ اچھی طرح دماغوں میں بٹھا لیں۔ ایک عمل ہے حضور پاک نے فرمایا ہے لیکن ہمیشہ نہیں فرمایا، یعنی آپ سے وہ عمل ثابت ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بھی یہ جواز کے لیے ہے، یعنی حضور پاک نے ایک دفعہ کر کے دکھا دیا کہ امت کو کبھی مشکل آ جائے تو مثلاً بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا بال قائما۔ اسی طرح حدیث میں لفظ اتا علی فباتت قوم فبال قائما، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا، لیکن ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا۔ تو اب بیٹھ کے پیشاب کرنا تو سنت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت نہیں کہیں گے، حالانکہ حضور نے تو کیا ہے۔ مسئلہ اچھی طرح دماغ میں رکھیں، سمجھے مسئلے۔ یہی چیزیں ہیں جو آدمی نہیں سمجھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پہ بلا وجہ جھگڑے کرتے ہیں اور ٹکریں مارتے ہیں۔ بھئی حضور پاک نے پیشاب فرمایا، ہمارا ایمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اب ایک دفعہ پیشاب کرنا جو حضور سے ثابت ہے لیکن ساری زندگی حضور نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا ہے، تو اب سنت کیا ہوگا؟ بیٹھ کے پیشاب کرنا۔ ایک کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو آپ سنت نہیں کہیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ جائز، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے بھی عذر تھا، وہ جگہ نیچے ٹھیک نہیں تھی، حضور بیٹھ کے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے کپڑے مبارک یا پاؤں خراب نہ ہوں۔ یا بعض علماء نے لکھا کہ سرکار دو عالم کو عرق النساء، یہ جو شاٹیکا ہے اس کی تکلیف تھی تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، اس وجہ سے حضور کھڑے رہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس بیماری کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کرے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال معنی یہ ہوا کہ حضور پاک سے ثابت تو ہو گیا، ہمارا ایمان ہے، ہمارے آنکھوں پہ ہے، تو لہذا مسئلہ یہ نکلا کہ بھی جائز تو ہے۔ اب جیسے آپ یورپ میں جائیں، باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہاں بعض اوقات جو ہے پیشاب کرنے کی جگہ کھڑے ہو کے تو ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو اب کیا کریں گے، مجبور ہے۔ تو اب ایک دفعہ کے عمل سے جواز تو نکلے گا لیکن سنت نہیں کہیں۔ اچھا، حضور پاک نے جب وضو فرمایا ایک دفعہ بھی دھویا، یہ بھی ثابت، 2 دفعہ بھی آپ نے دھویا، یہ بھی ثابت، 3 دفعہ بھی آپ نے دھویا، لیکن ہمیشہ آپ نے عمل 3 پہ کیا، تو اب سنت کس کو کہیں گے؟ 3 پہ، جس پہ مواظبت ہو گئی۔ ایک کو سنت نہیں کہیں گے، 2 کو سنت نہیں کہیں گے جائز ہے، حضور نے عمل کر کے دکھلا دیا کہ ایسے حالات ہیں، پانی نہیں ہوتا ہے، کبھی ہے، مشکلات ہیں، آدمی عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، مینا میں ہے، پانی شارٹ ہو گیا ہے، اچھا ابھی ایک دفعہ ہی کر لیں، نماز تو پڑھے نا، وضو تو اس کا ہو جائے نا، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 دفعہ آدمی اپنے اعضاء کو دھوئے، تو اس کو سنت ہمیشہ یاد رکھیں۔ اطلاق سنت اس پہ ہوگا جس پہ مواظبت ہوگی حضور پاک، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا علیکم سنتی، اسی لیے لقب بنا اہل السنت والجماعہ، کیونکہ جو سنت ہو جائے
مواظبت ہو جائے سبحان اللہ، پھر اس کا تو کوئی نہ نسخ ہے نہ منسوخ ہے نہ چیز ہے. تو اس لیے آپ ہمیشہ سمجھ لیں کہ بعض عمل مبارک جو ہیں حضور نے فرمائے ہیں، لیکن اس پہ حضور نے مواظبت نہیں فرمائی، یعنی ہمیشہ وہ عمل نہیں فرمایا ہے. تو جس عمل پہ مواظبت ہوگی پھر اسی کو سنت قرار دیا جائے. اچھا، اجماع صحابہ ہے. اجماع صحابہ کا معنی یہ ہے کہ مثلا حضور پاک نے حدیث مبارک میں موجود ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھائی. اب تراویح پڑھانا تو ثابت ہے. اچھا، بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ حضور پاک نے 12 رکعتیں تو الگ پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 8 آپ نے جماعت کرائی، تو کل تو 20 ہو گئی، یعنی پڑھائی تو آپ نے 20. اسی طرح اب یہ مسئلہ آیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد 3 راتوں کے بعد حضور نے پڑھائی. صحابہ نے انتظار بھی فرمائی لیکن حضور نہیں پڑھائی. حضور نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ انتظار میں ہو، لیکن میں نے امت پہ خوف کیا کہ اگر میں پابندی سے پڑھاؤں، پتہ نہیں اللہ کو محبوب ہو، پسند آ جائیں اور اللہ فرض کر دیں تو میری امت کے لیے تو مشکل ہو جائے گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بھائی کچھ صحابہ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ صحابہ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ صحابہ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، فجمعهم على ابی بن کعب. آپ نے فرمایا بھی سارے کے سارے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے پڑھو، کیونکہ سب سے بڑے قاری وہ ہیں، ان کے پیچھے پڑھو اور 20 رکعتیں کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حکم فرما دیا تو کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، ورنہ صحابہ کیسے خاموش رہتے؟ صحابہ تو کسی بات پہ، غلط بات پہ کبھی خاموش نہیں رہتے. اچھا، اگر بی بی عائشہ کی روایت کو حجت مانا جائے تو بی بی عائشہ ان کو کہتی بابا کیسے 20 پڑھا رہے ہو حضرت عمر، یہ تو آج کی میرے پاس حدیث ہے. انہوں نے بھی حدیث پیش نہیں کی. تمام صحابہ کا بھی اجماع ہو گیا. پھر دور عمر، دور عثمان، دور علی، تمام ادوار میں، بلکہ ایک عالم تھے مدینہ منورہ میں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے، حرم میں استاد بھی تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ تقریباً 1000 سال تک انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں ہمیشہ 20 رہے، اور دلائل دیے ہیں حضور کے زمانے سے لے کر عمل اہل المدینہ تک. تو بہرحال جھگڑے میں ہم تو الحمدللہ پڑھتے نہیں، جو آج پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، جو 20 پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے. لیکن اجماع کا مسئلہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب جب صحابہ اس پہ متفق ہو گئے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اب اجماع ہو گیا، اس کا مقام وہی ہو گیا جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حدود کا مسئلہ کتنا مشکل ہے. حضور کے زمانے میں کوئی شراب پیتا تو اس کو 40 بیت مارے جاتے تھے. اچھا، وہ بیت بھی نہیں ہوتے تھے کہ بھی خاص طور پہ بیت ہوں اور مارے جائیں، بس کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو اس نے مار دیا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے تو اس نے مار دیا، کسی ہاتھ میں کچھ نہیں تو اس نے جناب اپنی چادر کو ایسے لپیٹا اور پکڑ کے چادر سے مار دیا، ایسے مار دیا، بس اتنے ہوتے تھے. 40 پورے ہو گئے تو ختم ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے انزجار. انزجار مانا کہ آدمی آئندہ اس گناہ سے رک جائے. تو صحابہ کا دور خیر القرون کا دور تھا. اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور اس بندے کو برسر عام 40 یا 1 تھپڑ بھی مار دو تو اس کے لیے تو جان نکل جاتی تھی، اس کی میں تو بدنام ہو گیا، میری عزت تو خاک میں مل گئی.
ان کے لیے تو وہ سزا بہت بڑی تھی. دیکھو نا شریف آدمی کو کوئی تھپڑ مار دے وہ تو بیچارہ روتے روتے مر جائے گا. اور اگر اللہ معاف کرے کوئی برا آدمی اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے. وہ ہمارا ایک علاقے میں ہوتا تھا, وہ مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا اب, وہ بھی خان تھا ہمارا, تو وہ چور شور ڈاکو کے کا آدمی تھا اور رہتا بڑے پنٹھن سے تھا, بڑا جناب اتنا بڑا سرا اور اتنا بڑے کپڑے اور ہاتھ میں بڑی قیمتی لکڑی اور یہ وہ فلان. تو بہرحال مجھے کسی نے کہا کہ بھئی اس کو پولیس نے پکڑا ہے آج سے 4-5 دن پہلے اور بڑا تشدد کیا ہے, اس کو مارا ہے اور لٹکایا ہے اور اس کو بڑا سخت سزا دی. کسی نے مجھے سنا کہ ٹھیک. اتفاق سے میں وہ جب گاڑی کے اڈے پہ آیا, گاڑی آ کے رکی تو وہ سامنے کھڑا تھا. اب میں نے اترنا بھی تھا, سامنے بھی تھا, بلوچ بھی تھا. مشکل تو یہ آ گئی نا, ڈاکو ہو یا چور ہو یا کیا کرے آدمی, اگر قوم تو قوم ہوتی ہے نا. تو اس نے بھی دیکھ لیا, میں نے بھی دیکھ لیا. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اظہار افسوس کیا, میں نے کہا یار سنا ہے پولیس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی. اب افسوس تو آدمی یہی کرتا ہے. اور اس کو کیا کہتا کہ یار تم نے کوئی چوری کی ہوگی یا ڈاکہ, اچھا کیا تمہارے ساتھ پولیس, یہ تو نہیں کہتا نا آدمی شرم سے. میں نے کہا یار بڑا افسوس ہے خان, سنا ہے کہ بڑا ظلم ہوا, بڑا تشدد ہوا اور یہ ہوا, وہ بڑا افسوس کی بات. یا تم بتاتے تو ہم کو تمہاری مدد کرتے ایسے وہ جناب بڑا ہنس کے مسکرا کے ایسے مونچھوں کو بل دے کے کہنے لگا بھائی مکی صاحب آپ لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے رتیوں میں. رتی ماسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی رتی. ہمارے پاس عزت ہے منو کے حساب سے. میں چپ کر کے کھڑا ہوں, کیا کروں بھائی. کہا وہ کیسے کہنے کا سائیں آپ کو دیکھو نا, ابھی یہاں کوئی ایک دھکا بھی دے دے سارے ملک اخباروں میں آ جائے گا مکی صاحب کو مارا ہے, مکی صاحب کو دھکا دیا ہے. ہمیں روز پولیس والے مارتے ہیں اور صبح پھر ہم نہا دھو کے کپڑے پہن کے اڈے پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہماری عزت میں کیا فرق ہے, کیوں ہمارے پاس منو کے حساب سے ہے نا, ختم ہونے میں آتی ہی نہیں ساری عزت. تم لوگ ہو, تمہارے پاس رتی تولا ماشا ہوتا ہے کہ دھکا بھی دے دیا تمہاری عزت ختم ہو. میں نے کہا ابھی ویسے ٹھیک آدمی کا کیا کرے گا. چلو بھائی ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے, بات کو سمجھا کریں کہ بھی آدمی سمجھے. اللہ تبارک و تعالی اس دور میں نے مثال کیوں دی, وہ دور ایسا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ اس کو سزا ہوئی ہے بس اتنا ہی کافی تھا. اچھا سزا یافتہ ہے, اچھا شراب میں پکڑا گیا, اچھا اس کو بیت مارے تھے, وہ تو مر جاتا تھا. اب جو دور حضور پاک سے دور ہوتا گیا, آبادیاں بڑھتی گئی, لوگ زیادہ ہوتے گئے, مختلف علاقوں کے لوگ مدینے میں آباد ہوتے گئے, جرائم بڑھتے گئے, تو حضرت عمر نے تمام صحابہ کے بڑے بڑے ارباب حل و عقد کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا بھئی اب تو یہ جرم بڑھ رہا ہے, ہمیں سزا بڑھانی چاہیے. اب اس پہ مسئلہ ہوا, سب صحابہ نے اپنی رائے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ بتلائیں حضرت آپ کی رائے میں کتنے کوڑے ہوں, انہوں نے فرمایا کہ میری رائے جو ہے نا وہ 80 کوڑا بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھی 80 کوڑا کیوں مارا جائے. انہوں نے فرمایا حضرت دیکھو قرآن میں موجود ہے کہ جو بندہ کسی پاک باز عورت سے زنا کی نہ حق تہمت لگائے تو قذف المحصنات کی سزا کیا ہے, 80 کوڑا ہے. نے کہا یہ تو قرآن میں ہے. انہوں نے فرمایا جو آدمی شراب پیے گا, نشہ چڑھے گا, دماغ خراب ہوگا, بکواس کرے گا, گندی گندی باتیں منہ سے نکالے گا, الزام لگائے گا, تو اس کی وہی سزا ہونی چاہیے. تو اس مسئلے پہ قیاس کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ تہمت لگانے والا بھی کوئی اچھی بات تو نہیں کر رہا نا.
اور یہ نشے میں جب آئے گا ترنگ میں، تو یہ بھی جو مرضی آئے کہتا رہے گا، تو یہ بھی کوئی اچھی باتیں تو نہیں کرتا نا، ہوش جانے کے بعد عقل تو رہتا نہیں، تو اس لیے اس پہ قیاس شرعی کر دیا، اسی کو پھر صحابہ نے قبول کر لیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل کو سمجھا کریں کہ قرآن پاک برحق ہے، حدیث رسول پاک برحق ہے، لیکن قرآن ہمیں حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور فرمان رسول صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور جو مسائل براہ راست نہ ملیں پھر انہی مسائل پہ قیاس شرعی کیا جائے گا۔ قیاس وہ حرام ہوتا ہے جو غیر شرعی ہو، جو قرآن و سنت کی روشنی کے خلاف ہو، وہ قیاس مذموم ہوتا ہے۔ جو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق وہ تو حجت ہے، وہ تو چوتھی دلیل ہے سب سے بڑی۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں۔ اچھا، اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، کبھی تو آپ کی حدیث قولی ہوتی ہے اور کبھی حدیث مبارک فعلی ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ قولی مانا آپ نے حکم فرمایا، فعلی مانا آپ نے حکم تو نہیں دیا لیکن عمل فرمایا۔ اچھا، قولی اور فعلی اگر معارض ہو جائیں تو پھر قولی کو ترجیح دی جائے، یہ ہمیشہ یاد ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چیزیں دماغ میں ہوں نا انشاءاللہ، تو پھر آدمی پریشان نہیں ہوتا کہ جی فلاں مسئلہ ہے، اب قرآن حدیث میں تو میں مل نہیں رہا، تو جب اجماع صحابہ میں مل گیا تو بات ختم ہو گئی، حضرت عمر کے فیصلے میں مل گیا بات ختم ہو گئی، حضرت عثمان علی کے فیصلے میں مل گیا بات ختم ہو گئی۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اسی لیے کئی مسائل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ یہ مسئلہ ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ایک بی بی آئی، اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، پھر پڑھو۔ وہ بیچاری پھر غور کرتی رہی، پھر آئی، اس نے کہا حضور قرآن میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی قرآن میں یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی پاک دے اس کو پکڑو اور جس سے روکے رک جاؤ، یہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا جب نبی نے روکا ہے تو لہٰذا قرآن کا فیصلہ ہو۔ اللہ کی بندی قرآن میں تو ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ قرآن میں ہے۔ اس نے کہا ہے تو مجھے حضور نے فرما دیا کوئی ختم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى قرآن میں ہے۔ اس نے کہا مجھے حضور نے فرما دیا تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ ان باتوں کو دماغ میں رکھیں۔ اب یہ ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ قاضی اگر اجتہاد کرے اور غلط فیصلہ کرے گا جہنمی ہونا، جہنمی نہیں ہوتا ہے۔ اگر قاضی اجتہاد کرے گا، اگر خطا ہو گئی اس کو ثواب ہوگا، اگر اجر ثواب پہ پہنچا تو ڈبل اجر ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ سنن، یعنی جو کہ بعض کتابیں سنن کہلاتی ہیں، یہ سنن ترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، اور بعض کتابیں جو ہیں وہ مسانید کہلاتی ہیں، مسند امام احمد، بعض کتابیں جو ہیں وہ صحیح کہلاتی ہیں، صحیح بخاری اور جامع الصحیح، صحیح مسلم، بعض کتابیں جو ہیں مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو فرماتے ہیں کہ سنن میں یہ بات آئی ہے، فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں، قاضی فی الجنت، ایک قاضی تو جنت میں جائے گا، وقاضیان فی النار، اور دو قاضی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب کون سا قاضی؟ رجل علم الحق وقضى به فهو فی الجنہ، کہ ایک ایسا قاضی ہے جس نے حق پہچان لیا، حق پہ پہنچ گیا، حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنت میں، یعنی وہ جانتا بھی ہے، حق پہ پہنچا، فیصلہ کر۔ وَرَجُلٌ حَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور ایک آدمی قاضی بن بیٹھے، سردار بن بیٹھے، ہے جاہل، علم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں رکھتا اور فیصلے کر رہا ہے جہل پر، تو یہ جہنم ہے۔ کہ جب علم نہیں، تم کیسے حکم بن گئے، تم کیسے قاضی بن گئے؟ وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ،
اور ایک قاضی ایسا ہے کہ اس کو حق کا علم ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ یہ سچا ہے، لیکن اس کے خلاف جان کے فیصلہ کیا تو یہ بھی جہنمی ہے کہ حق والے کو حق نہیں دیا بلکہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل قبول کر لی لیکن قاضی بننا قبول نہیں۔ انہوں نے فرمایا بابا قاضی بننا بڑا سخت ہے تو میں تو قضا قبول نہیں کرتا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، ناراض ہو گیا، جیل بھیجا، جیل بھیج دو، میں قاضی نہیں کرتا۔ لوگوں کے فیصلے کی وجہ سے ہم قیامت میں لٹکے جائیں تو کیا ضرورت ہے؟ ایسا کام کرنا ہی نہیں۔ قاضی بننا وہ اچھا کام تھوڑا ہوتا ہے، بڑا امتحان کا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی فیصلہ آیا ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد میں ذکر فرمایا۔ علی بن حفص قال اخبرنا وقال بالصلاة اللہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما امرأتان معهما ابنان لهما اذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود وقضى به الكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان عليه السلام وقال هاتوا السكين اشقوا بينكما فقال يرحمك الله وابن لا تشقه فقضى به للصغرى أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وابو علي النسائي في كتاب القضاء۔ امام نسائی نے کتاب القضاء کے اندر اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں، ان دونوں کے بیٹے تھے۔ اچھا خدا یار جو ہے نا ایک بچہ اٹھا کے لے گیا، جب بچہ اٹھا کے لے گیا وہ دوسری عورت بڑی چالاک تھی، بڑی شور شر والی، اسے شور میں میرا بیٹا تمہارا بیٹا اٹھا کے لے گیا، میرا تھوڑا لے گیا۔ تو اب یہ جھگڑا جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس عورت کی چیخ پکار سنی، انہوں نے سمجھا مظلوم ہے بیچاری، بچہ ہی سیکھا، تو آپ نے اس کو بچہ دے دیا۔ اب وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے حکم دیا جلاد کو بھی سکین لے کے آؤ اور اس بچے کو کاٹ کے آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ اور جو حقیقی ماں تھی نا جی وہ تو پھڑک گئی، اس نے کہا میرا بچہ قتل ہو جائے۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا حضرت میں نے جھوٹ بولا ہے، میرا بچہ ہی نہیں، یہ بچہ اسی کا، اس کو دے دو۔ اس نے کہا چلو زندہ تو رہے نا، اب یہ کیا ماں ہے کہ میں اپنے بچے کو مار دوں۔ تو حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ اسی کا بیٹا ہے جو قربانی دے رہی ہے، اسی کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے جو خاموش کھڑی ہے ذبح کرنے پر۔ تو اب دیکھیں فیصلہ داؤد علیہ السلام کا بھی اجتہاد پہ تھا، انہوں نے ظاہری حالات پہ فیصلہ کر دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا اجتہاد کیا کہ حق پہ پہنچ گئے۔ حالانکہ حضرت داؤد نے اجتہاد کیا لیکن غلط عورت کو بچہ دے دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اجتہاد فرمایا تو وہ صحیح پہ پہنچ گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اجر ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو دوہرا اجر ہوگا کہ صحیح معنی میں بچے والی کو مل گیا، ورنہ تو بچہ دوسری عورت لے کے جا رہی تھی۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب الحاکم یولم خلاف الحکم لیستعلم الحق، وہاں قدال قصۃ التي اوردها الحافظ القاسم بن ثاقب في ترجمہ سلیمان علیہ السلام من طریق الحسن بن سفیان عن صفوان بن صالح عن الولید بن مسلم عن سعید بن بشیر عن قتادة عن مجاہد ان ابن عباس ذکر قصۃ المطولۃ ملخصها ان امرأة حسناء في زمان بني اسرائیل راود عن نفسها أربعة من رؤوسائهم فامتنعت على كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها فأمر برجمها فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله فانتصب حاكما وتزيى أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا فقال سليمان فرقوا بينهم سواء ما كان له الكلب فقال أصدف هذه
وسد الله وسد آخر صالح اللون فقال أحمر وقال آخر أغبش وقال آخر أبيض فأمر إنذار بقتل وقال ذلك داود الصدى من فوري ولاك الأرض سلام صدقين دون ذلك الكلمة ولا فأمر بقتلهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی. تو بڑے بڑے اس دور کے 4 سردار تھے، ان سب نے کوشش کی کسی طرح اس عورت کو حاصل کریں، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہ آئے. اب جب اس عورت نے کسی کی بات نہ مانی تو سارے کے سارے متفق ہو گئے. انہوں نے کہا ہماری بڑی بے عزتی ہے. انہوں نے کہا بھی اب ایسا پروگرام بناؤ کہ اس عورت کو ایسی سزا دلائیں کہ یہ یاد کرے اس نے ہمارا کہنا تو نہیں مانا. تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی کہ اس عورت نے ایک کتا رکھا ہوا ہے اور کتے کو سدھایا ہوا ہے اور کتے سے برائی کراتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور ان کے بعد ان 4 کو بلایا. ان 4 نے گواہی دی کہ جی ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا کتا ہے، پالتو کتا ہے اور اس نے اس کو سدھایا ہے، سکھایا ہے اور اسی کے ساتھ وہ برائی کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے. اتنا بڑا جرم کہ ایک کتے سے اور نجس اور خسیس حیوان سے انسان ہو کے گناہ کرائے. تو آپ نے حکم دے دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے مر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بچے تھے، بچپن کا دور تھا، لیکن اللہ نے فہم عطا فرمائی تھی. آپ نے بچوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آؤ بھی آج ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، تم سارے جو ہے نا اس فیصلے میں ڈرامے میں شریک ہو جاؤ. 4 تو انہوں نے وہ بنائے، بچوں میں سے 4 سردار بنائے وہ جو دعویٰ کرنے والے تھے. ایک بچے کو عورت بنایا. ان 4 نے آ کے دعویٰ کیا کہ یہ عورت جو ہے کتے سے بدفعلی کراتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی اب ان 4 کو الگ لے جاؤ، دور لے جاؤ، ایک آئے گواہی دینے کے لیے. جب وہ ایک آیا گواہی دینے کے لیے، اب حضرت سلیمان تو خود تو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں نا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ عورت کتے سے بدفعلی کراتی ہے. اس نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا. انہوں نے کہا فرمایا بتایا کہ ما لون الکلب، کس رنگ کا کتا ہے وہ؟ اس نے کہا جی سیاہ ہے. انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ. پھر دوسرے کو بلایا، پوچھا بھی کتے کا کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا جی سفید ہے. پھر تیسرے کو بلایا کہ بابا وہ کتا جو ہے یہ سے بدفعلی کراتی ہے، اس کا تم نے دیکھا؟ تو دیکھا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لال ہے. پھر چوتھے کو بلایا، اس کو پوچھا کہ بھائی ادھر آؤ تم بتاؤ کتے کا کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا جی اغبشیا نے وہ نہ تو کالا ہے نہ سفید ہے، ایسے بکھڑا تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا ملا جلا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا عورت سے کہ تم بری ہو، ان 4 نے جھوٹ بولا، ان کو قتل کا سزا دی جائے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ قصہ پہنچ گیا کہ سلیمان علیہ السلام. آپ نے فرمایا بلاؤ ان 4 کو، ان سے پوچھا بتاؤ بھی کتے کا رنگ کیا ہے. اب سارے الگ الگ بتایا. آپ نے فرمایا عورت بری کر دو، ان 4 کو سزا ہے بہت. تو اس لیے کبھی کبھی حاکم جو ہے اس قسم کے سوال کرنا تاکہ حقیقت پہ پہنچ سکے، تو یہ بھی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد ہوتا ہے کہ ایسی بحثیں جو ہیں اس سے حقیقت جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور واقعات جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایک کیس تھا، وہ ایک آدمی کو اپنا اللہ عالم لکڑی لگی وہ مر گیا، تو انہوں نے جو اصل قاتل تھا اس سے ساز باز کر دی اور غریبوں کو پھنسا دیا.
یہ ہمارے ملکوں میں تو عام ہے نا جی، غریب آدمی رگڑا کھاتا ہے، ویسے بڑے لوگ تو نکل جاتے ہیں۔ اب جب جناب وہ کورٹ میں آئے تو قاضی صاحب جو تھے نا ماشاءاللہ وہ بہت بڑے منصف جج تھا، اور اتنا متقی پرہیزگار اور عباد اللہ صالحین میں تھے۔ میں نے بھی ان کی زیارت کی، مدینہ شریف میں رہتے تھے، آخری عمر میں وہی فوت ہوئے۔ تو بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے، وہ تو کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے، وہ روتے رہتے، 2 رکعت پڑھتے روتے دعائیں مانگتے، 2 رکعت پڑھتے روتے دعائیں مانگتے، اور پھر کبھی ایسا بھی فرماتے کہ جس علاقے کا واقعہ ہوتا نا تو عام آدمی کے کپڑوں میں، عام بھیس میں وہاں چلے جاتے، 2 4 دن اس بستی میں رہتے، اس سے پوچھ کے حقیقت مل جاتی، یعنی بڑے منصف آدمی۔ تو ان کے سامنے جب ان گواہوں کو پیش کیا گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے ڈنڈا مارا اور مر گیا؟ ہاں جی ہمارے سامنے کا واقعہ۔ انہوں نے کہا جب اس نے ڈنڈا مارا تھا تو جو آدمی مر گیا ہے اس کے سر پہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی پگڑی۔ دوسرا گواہ آیا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ٹوپی تھی۔ تیسرا گواہ آیا، اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی خود بہت ختم ہو گئی۔ پھر جب تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آدمی ڈنڈا مار رہا ہے تو اس کو سر بھی تو، ڈنڈا دیکھا تھا تو سر بھی تو دیکھا ہوگا، تو سر ننگا تھا، پگڑی تھی، ٹوپی تھی، رومال تھا، کیا تھا؟ بس اسی میں شہادت اڑ گئی، یہی جھوٹے۔ تو قاضی صاحب حق سے پہنچ گئے، ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو جھوٹے گواہ ہیں۔ تو اس لیے قاضی کو یہ بھی حق ہے کہ اگر اس کو وہم ہو جائے اپنے فیصلے کے خلاف، تاکہ وہ حق جان سکے اور پھر اس کو حق کا پتہ لگ جائے، اس پہ عمل کر لے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے کہ جیسے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ تو فرما دیا، لیکن ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے نے ایک جیت عطا فرما دی حق ڈھونڈنے کے لیے، اور جب دوبارہ انہوں نے حق تلاش کیا تو حق پہ پہنچ گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں یہدینا و یہدیکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے جوڑوں کا درد رہتا ہے، دعا کریں اللہ آپ کو شفا دے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ کہتے جی کہ آپ کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی کیسٹیں ملتی ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں خدا کی قدرت ہے اتنا رواج بھی نہیں تھا۔ جیسے آج پوری دنیا جو ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے خطاب کو ترستی ہے، لیکن ان کی کوئی کیسٹ نہیں ملتی۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ ان کی زندگی میں صرف 2 مقام ایسے ہیں جہاں وہ کیسٹ ریکارڈ ہوئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے دور میں صرف 2 واقعات ہیں، 2 مقام ہیں۔ ایک تو ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، مسعود بھگوان کہلاتا تھا، وہ شاہ جی کا عاشق تھا اور بندہ بھی بڑا دبنگ قسم کا آدمی تھا، وہ غریبوں کا بڑا ہمدرد تھا، وہ غریبوں کی رعایت کرتا تھا نا، تو نعوذ باللہ وہ بھگوان بن گیا۔ وہ بڑا صحیح اور عقیدہ مسلمان تھا، وہ تھوڑا کہتا تھا مجھے بھگوان کا، کیا کھدر پوش کہلاتا تھا، اللہ عالم، میں نہیں دیکھا سنا ہے۔ بہرحال تو اس کو پاس ٹیپ ریکارڈر تھا، اور وہ ٹیپ ریکارڈر وہ دوسرے ہوتے تھے اس زمانے میں، جیسے تھالی چلتی ہے نا اس پہ ریکارڈ ہوتی تھی، یہ نہیں بنے تھے ابھی چھوٹے والے۔ تو اس نے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی ایک پوری تقریر ٹیپ، پھر شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو بھی سنائی، تو شاہ جی خوش بھی ہوئے ناراض بھی۔ اس نے وہ اللہ کے بندے نے چھپا دی، وہ خود یہ کہتا ہے کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں نے وہ چھپا دی اور محفوظ کر دی کہ حضرت شاہ جی کی آواز ہے، محفوظ رہے۔
وہ اتنا عرصہ گزر گیا کہ خود بخود ختم ہو گئی، وہ آواز ہی اڑ گئی، وہ ایک تو اس طرح ختم ہو گئی۔ ایک ملتان میں قریشی صاحبان جو بعد میں گورنر بھی رہے اور چیف منسٹر بھی رہے، ان کا کوئی جلسہ تھا اور شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی تقریر تھی، تو ان کے پاس بھی وہ بڑے لوگ تھے، ان کے پاس بھی ٹیپ ریکارڈر تھا، انہوں نے بھی شاہ جی کی تقریر ٹیپ کی، تو اور اس کے بعد چونکہ جتنی تقریر شاہ جی کی ان کے خلاف تھی نا، وہ انہوں نے کاٹ دی، جو باقی تھی وہ رہنے دی، وہ کرتے کرتے ساری کر گئی، وہ بھی ختم ہو گئی، لہذا کسی کے پاس نہیں ہے۔ بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی کیسٹیں، بالکل غلط کہتے ہیں، وہ اصل میں حضرت گلشیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا انداز شاہ جی سے ملتا تھا، تو بعض لوگ ان کی کیسٹ کو شاہ جی کی بنا کے بیچتے رہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ورنہ شاہ جی کی کیسٹ نہیں۔ اسی طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اپنے پاس تھی گھر میں، لیکن کوئی حفاظت کا خیال ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا، عادت ہی نہیں تھی، اور آپ تو شاید مانیں گے یا نہیں مانیں گے، سمجھیں گے کہ میں کوئی مکر شکر کر رہا ہوں، میرے پاس تو اپنی بھی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی کیسٹ کبھی نہیں سنی، آپ کوئی مانے نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن حقیقت ہی ہے۔ نماز میں کتنی غلطی، واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو ہوگا۔ دعائے قنوت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، چھوٹ جائے تو سجدہ کرے یا پھر نماز دوبارہ پڑھے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک پڑھنا سنت ہے، پڑھے گا تو ثواب ہو گیا، نہیں پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ صفا کے چکروں میں استلام نہیں ہوتا ہے، یہ جو لوگ اشارہ کرتے ہیں نا صفا پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو کچھ نہیں ہے، تو کوئی ثابت نہیں، نہ صفا پہ ضرورت ہے نہ مروہ پہ ضرورت ہے، ہاں دعا مانگی جا سکتی۔ کہتے جی کہ ظہر کی نماز کے بعد ہمیں کام کے لیے جلدی جانا پڑتا ہے، اگر ہم جنازہ نہ پڑھیں اور چلے جائیں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چند مسلمانوں نے پڑھ لیا تو باقی گناہ سے بچ گئے۔ بہرحال یہ جتنی دعائیں ہیں واسطہ اور وسیلہ قرآن پاک میں یا صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ بہرحال جو بچہ آپ نے اپنے بھائی کو دیا تھا، اب اللہ نے اس کو اپنے بچے بھی دے دیے ہیں، تو آپ کا بچہ آپ کا ہی رہے گا، وہ اس کا بچہ نہیں بن جائے گا، نہ اس کا نام آگے رکھنا جائز ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا ہی رہے گا، تمہارا ہی وارث بنے گا۔ اس نے پالا تھا ٹھیک ہے، لیکن وہ حقیقی باپ نہیں بن جاتا۔ بتا دینے میں ڈر کیا لگتا ہے، اس کو تو پتا ہے تمہارے بھائی کو کہ اس کا بچہ نہیں ہے، تمہارا بچہ ہے۔ جب تم نے بھائی کے لیے قربانی کی ہے تو اب بھائی کو اللہ نے بچے دے دیے ہیں، تو اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے کہ اصل باپ کو اپنی اولاد واپس کرے۔ نہ کرو، اسی کے پاس رہے، لیکن رہے گا تمہارا بیٹا۔ ایک آدمی ریاض سے مکہ آیا ہے، اگر ریاض سے مکہ آنے میں آپ آئے تھے عمرے کی نیت سے، تو آپ کو احرام باندھنا چاہیے تھا، طائف سے آپ نے نہیں باندھا، تو اب حل یہ ہے کہ جلدی سے پھر چلے جائیں، طائف وادی سیل قریب ہے، 10 ریال لگیں گے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں۔ لیکن اگر مسجد عائشہ سے آپ عمرہ کریں گے پھر آپ کو دم پڑ جائے گا کہ آپ نے میقات سے تجاوز کیا ہے بدون احرام، اس لیے فوراً واپس چلے جائیں۔
اور میقات موجود ہے طریق سیل پہ الحمدللہ، تو وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ مکمل کر لیں، کوئی دم نہیں۔ ایاکم وفتنۃ النساء، حضور نے فرمایا تھا کہ ایاکم وفتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اسی طرح فرمایا تھا لا اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم الغنى، مجھے اپنی امت پہ یہ غم نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں گے، بلکہ دولت زیادہ ملے گی تو بگڑ جائیں گے۔ اسی طرح اور آخر میں فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اور اسی طرح فرمایا اللہم اعنی فی سکرات الموت۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا تھا چلا گیا، ہمارے پاس اس کا رابطہ کوئی نہیں ہے، ایڈریس کوئی نہیں، معلوم کوئی نہیں، اس کا کوئی سامان ہے، کپڑے ہیں، خیرات کر دیں۔ تمہارے پاس رہتا تھا تمہیں پتہ بھی نہیں، عجیب بات ہے، کپڑے ہضم نہ کرو نا۔ ایسے سخی تو میں نے نہیں دیکھے کہ یہ بندے کو ٹھہرائے، اسے پوچھے بھی نہ تم کون ہو۔ کہتے جی میرے دو بھائی ہیں، ایک کی شادی کو 10 سال ہو گئے اور ایک کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن دونوں کی اولاد نہیں ہے۔ میرا بھائی سب سے پہلے تو اسباب پہ عمل کرو، ان کو کہیں کہ آج کل میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے ماشاءاللہ، وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں باقاعدہ چیک اپ کرائیں، پہلے اپنا چیک اپ کرائیں تاکہ فیصلہ ہو کہ نقص مرد میں ہے یا عورت میں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نقص مرد میں ہوتا ہے اور سزا عورت کو ملتی رہتی ہے۔ تو بہرحال دونوں کا چیک اپ کرانے کے بعد اب علاج دنیا میں موجود ہے اور علاج سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ عورت بھی اور مرد بھی کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، ایک شخص نے لکھا کہ میری شادی ہوئی اور 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے سے بڑے، وہ بڑا آدمی ہے، اس نے کہا میں نے دنیا کے بڑے سے بڑے مراکز اور اسپتالوں میں رجوع کیا اور ٹیسٹ کروائے، انہوں نے کہا بیوی بھی ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو۔ تو اس کے بعد ہم میاں بیوی دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہر علاج چھوڑ دو، بس استغفار پڑھیں گے ہم 3000 دفعہ، میں اور 3000 دفعہ بیوی روزانہ استغفار پڑھتے تھے۔ اسی سال اللہ نے ہمیں بچا دیا، کیوں قرآن ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ میرے بھائی کا لڑکا ہے، اس کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، آپ بھی دعائیں کریں۔ آج کل ایسی بیماریاں ہیں نفسی، دماغی، ذہنی، باطنی، اللہ پاک ہی بچا سکتے ہیں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور سورۃ فاتحہ پہ زور دو، سورۃ فاتحہ ہر لا علاج بیماری کے لیے شفا۔ جہد، اجتہاد، سعی، کوشش کرنا۔ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق بتائیں کہ میں مدینہ سے مکہ آیا اور عمرہ نہیں کیا، میں مکے میں رہنے والا ہوں، چاہے آپ کہیں کے رہنے والے، امام صاحب کے نزدیک یا تو آپ عمرہ فوراً کریں مدینہ جا کر یا طائف جا کر، ورنہ آپ کو عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ وحدت الوجود کا مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے آپ نے لکھا ہے ارجو منکا ان تراجع الی دار الافتاء۔ وطر کا معنی ہوتا ہے یعنی جفت طاق، جیسے ایک وطر ہے، دو،
پھر 3 وطر ہے. ان اللہ وطر، اللہ ایک ہے. یحب الوطر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام. افضل دعا جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ ہے. سب حضرات پڑھ کے آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیماریوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں اور دعا کریں دل سے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ برکت فاتحہ شافیہ شفاء عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا. اللہم اشفنا واشف مرضانا. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشفنا واشف مرضانا من الامراض الظاہرہ والباطنة والنفسية والجسمية والظاهرة والباطنة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب الناس مذهب الباس اشفنا أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رحم فرما. یا اللہ مجاہدین فلسطین کشمیر اور ہر مقام پہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. بلد الامین کی حفاظت فرما. تمام داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما. امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے گھروں کو بھی امن کا گہوارہ بنا. عذاب رفع فرما. عذاب رفع فرما. لا تعذبنا بذنوبنا لا تهلكنا بذنوبنا لا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا بسترك الجميل. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.